بسم اللہ الرحمن الرحیم 8، 9، 10 محرم الحرام بدھ جمعرات جمعہ 3 دن تک روزانہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ہر پریشانی ہر مشکل 3 دن میں ختم ہوگی۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی حرمت کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دلوں کو اللہ کی طرف موڑا جاتا ہے، آنسو بہائے جاتے ہیں، توبہ کی جاتی ہے۔ اور اسی محرم میں 3 دن ایسے آ رہے ہیں جو پورے سال کے سب سے زیادہ برکت والے دنوں میں سے ہیں۔ 8 محرم الحرام بدھ، 9 محرم الحرام جمعرات اور 10 محرم الحرام جمعہ۔ کیا آپ پریشان ہیں؟ کیا قرضے نے سر جھکا دیا ہے؟ کیا بیماری نے جسم توڑ دیا ہے؟ کیا دشمن نے گھیر رکھا ہے؟ کیا رزق کا دروازہ بند ہے؟ کیا اولاد نافرمان ہے؟ کیا دل بے چین ہے؟ راتوں کو نیند نہیں آتی؟ اللہ کے ایک مہینے میں، اس کے خاص دنوں میں وہ دروازے کھول دیتا ہے جو سارا سال بند رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس میں کی گئی عبادت کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ تسبیح اور وظیفہ بتاؤں گا جو 8، 9، 10 محرم کے 3 دن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دل کو سکون ملے گا، پریشانیاں ہلکی ہوں گی اور بند راستے کھلنے کی امید پیدا ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ وظیفہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی چھڑی نہیں ہے کہ گھمائی اور مسئلہ ختم۔ یہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ جب بندہ ٹوٹ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جب 3 دن خلوص سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت حرکت میں آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں یا نہیں، کیونکہ جب میں دعا مانگتا ہوں تو دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ تو آئیے محرم کے احترام کے ساتھ دل حاضر کر کے یہ 3 دن اللہ کے نام کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ میں آپ کو دوں گا نمبر 1 محرم الحرام کی فضیلت قرآن و حدیث سے، نمبر 2 8، 9، 10 محرم کے تاریخی واقعات، نمبر 3 قرآن و حدیث سے 5 مضبوط حوالے پریشانی دور کرنے کے لیے، نمبر 4 پرانے بزرگوں کی 5 مجرب دعائیں، نمبر 5 3 دن کے وظیفے کی مکمل ترتیب وقت تعداد کے ساتھ۔ محرم عربی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب میں، جس دن اس نے آسمان و زمین پیدا کیے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا، باقی مہینوں کو اللہ سے منسوب نہیں کیا گیا۔ اس سے اس کی عظمت پتہ چلتی ہے۔ اس مہینے میں گناہ کا وزن بھی زیادہ ہے اور نیکی کا اجر بھی زیادہ ہے، اس لیے صالحین اس مہینے میں توبہ، استغفار، صدقہ، روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ خاص طور پر 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کی بہت فضیلت ہے۔ 8 محرم الحرام کربلا کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات سے روک دیا گیا۔ یہ صبر اور استقامت کا دن ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو بھی اللہ پر بھروسہ مت چھوڑو۔ 8 محرم کا دن علم بردار کربلا سے منسوب ہے۔ جرت اور شجاعت کے پیکر حضرت عباس علمدار واقع کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے۔ ان کی بہادری اور دلیری سے یزیدی لشکر پر بھی لرزہ طاری رہا۔ حضرت عباس ابن علی، فاطمہ بنت خزام کے صاحبزادے اور امام حسین کے لاڈلے چھوٹے بھائی، ان کو شجاعت اور بہادری اپنے والد حضرت علی سے ملی، جس کو دیکھ کر دشمنوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ واقعہ کربلا کے موقع پر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ رہے۔ یزیدی لشکر کی جانب سے پانی بند ہو جانے پر جہاں بڑوں نے صبر کیا، وہیں بچے پیاس سے نڈھال تھے۔ اپنی پیاری بھتیجی سکینہ کے پانی مانگنے پر عباس رہ نہ سکے، مشق و علم تھاما اور دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ فرات پر پہنچ کر انہوں نے جناب سکینہ کے مشکیزے میں پانی بھرا اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے تو یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا۔ نیزوں اور تیروں کی بارش میں جناب عباس کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ عباس باوفا شہادت کے وقت بھی امام حسین اور اہل بیت رسول سے وفا نبھاتے رہے۔ بازوؤں کے زخمی ہونے کے بعد مشق کو دانتوں میں لے لیا،
لیکن لشکر یزید کی جانب سے برسنے والے تیروں نے مشق کو بھی نہ چھوڑا۔ امام حسین جب حضرت عباس کے قریب پہنچے تو وہ زخموں سے چور تھے۔ حضرت عباس نے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں ہی شہادت پائی۔ ان کی شہادت کے موقع پر امام حسین نے فرمایا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس جملے کے بعد امام علی مقام نے علم غازی عباس کو اپنی ہمشیرہ بی بی زینب کے سپرد کیا، اور جناب زینب شہادت حضرت عباس کے بعد قافلہ حسینی کی سالار بن گئی۔ 9 محرم الحرام یوم تاسوعہ، یہ وہ دن ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو آخری موقع دیا گیا کہ وہ بیعت کر لیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا ذلت قبول کرنے سے موت بہتر ہے۔ 9 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ماندے جسم کے ساتھ اپنے خیمے کے سامنے میدان کربلا کی ریت پر تشریف فرما ہیں، اپنی تلوار سے ٹیک لگا رکھی ہے، یوم عاشورہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اونگ آ گئی۔ ادھر ابن سعد نے حتمی فیصلہ ہو جانے کے بعد اپنے عساکر کو حکم دے دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دو۔ یزیدی عساکر حملہ کی نیت سے امام علی مقام کے اہل بیت اطہار کے خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی عساکر کا شور و غوغا سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا باہر تشریف لائیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا۔ آپ نے سر انور اٹھایا اور پوچھا زینب رضی اللہ عنہا کیا بات ہے؟ عرض کی امام علی مقام دشمن کی طرف سے حملے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ فرمایا ہمشیرہ زینب رضی اللہ عنہا ہم بھی تیاری کر چکے ہیں۔ بھائی جان تیاری سے کیا مراد ہے؟ زینب رضی اللہ عنہا نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ فرمایا زینب رضی اللہ عنہا ابھی میری آنکھ لگی تھی، نانا جان خواب میں تشریف لائے اور بتایا کہ تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو، بہن ہم اس انتظار میں ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں تو بھیا یہ مصیبت کی گھڑی آ پہنچی۔ فرمایا زینب رضی اللہ عنہا افسوس نہ کر، صبر کر بہن، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے یزیدی لشکر سے ایک شب کی مہلت مانگی کہ زندگی کی آخری رات ہے، میں اپنے رب کی جی بھر کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یزیدی لشکر نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات کی مہلت دے دی۔ حسین رضی اللہ عنہ کے اصحاب وفادار، البادیہ النہایہ میں ابن کثیر روایت کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا اور فرمایا دیکھو کل کا دن دشمن سے مقابلے کا دن ہے، کل کا دن یوم شہادت ہے، آزمائش کی بڑی کڑی گھڑی آنے والی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا جان کے حضور تمہاری بے وفائی کا گلہ نہیں کروں گا اور گواہی دوں گا کہ نانا جان یہ میرے وفادار تھے، میں نے بخوشی انہیں جانے کی اجازت دی تھی، جس کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ، یزیدیوں کو صرف میری گردن کی ضرورت ہے، جب میری گردن کاٹ لیں گے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تم اپنی جانیں بچاؤ اور حفظ و امان سے واپس چلے جاؤ۔ جود و سخا کے پروردہ امام حسین علیہ السلام آخری لمحات میں بھی دوسروں کا بھلا چاہتے نظر آتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو زندگی کے اس نازک موڑ پر بھی اپنے ہمراہ یزیدی انتقام کی بھینٹ چڑھنے سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن عزیمت کے مسافروں کو آفرین کہ انہوں نے اپنی وفاداری کو زندگی کی عارضی مہلت پر ترجیح دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان نثار اصحاب اور شہزادوں نے عرض کیا کہ امام علی مقام خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر دنیا میں رہ کر ہم کیا کریں گے، ہم کٹ مریں گے، ہماری گردنیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، ہم اپنی جانیں آپ پر نثار کر دیں گے، ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی بدبخت آپ کو نقصان پہنچائے گا، ہم ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب وفادار کا یہ جذبہ اثار دیکھا تو فرمایا اچھا یہ آخری رات ہے، سجدے میں گر جاؤ۔ ساری رات عبادت اور مناجات میں گزری، جان نثاران حسین کے خیموں سے رات بھر اللہ کی حمد و ثنا کی صدائیں آتی رہیں۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ، یہ دن تاریخ کا سب سے عظیم دن ہے۔ نمبر 1، اسی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ نمبر 2، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ نمبر 3، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، اس لیے یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 4، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے۔ نمبر 5، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی۔ نمبر 6، اور اسی دن کربلا کا واقعہ ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 جان نثاروں کے ساتھ حق کے لیے شہید ہوئے۔ 10 محرم ہمیں 2 سبق دیتا ہے۔
شکر اور صبر، موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر شکر کا روزہ اور امام حسین کا صبر۔ تاریخ انسانی ہر طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے، تاہم کچھ واقعات یا سانحے ایسے ہیں کہ کائنات انہیں رہتی دنیا تک فراموش نہیں کر سکتی۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا کہ جس پر خود تاریخ کو بھی رونا آ گیا ہو۔ لیکن سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ایسا دردناک اور اندوہ ناک واقعہ ہے کہ جس پر انسانی تاریخ بھی ہچکیاں لے لے کر روتی ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و ستم، بے وفائی و بے اعتنائی اور محسن کشی اور نسل کشی کے ایسے المناک اور درد انگیز واقعات ہیں کہ جن کا تصور کرنا بھی آج کل ہم جیسے لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ دوسری جانب اہل بیت اطہار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 72 متعلقین کی ایک چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے کے لیے ثابت قدمی اور جان نثاری ایسا محیر العقل واقعہ ہے کہ جس کی نظیر تمام عالم انسانیت کی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب تخت خلافت خالی ہوا تو یزید نے فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سرعام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے ولی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ نیز مروان نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ولید سے کہا کہ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس لیے ان سے درگزر نہ کرو، اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر دوبارہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو ملامت کیا کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اپنے خون کا مطالبہ مجھ سے کر دیں، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور وہیں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب ولید کے عفو و درگزر کا علم ہوا تو اس نے انہیں مدینہ سے مغزول کر دیا۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد غزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور یزید کی طرف سے مقرر کیے ہوئے کوفہ کے امیر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے جن میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ علاوہ ازیں چند وفود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجے جن سے متاثر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت اور دانشمندی سے یہ کام کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دیں، اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور حسب ہدایت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا ہے تو بجز حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے
آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ ہرگز نہ جائیں اور اہل عراق و اہل کوفہ کے وعدوں اور ان کی بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ وہاں جانے میں آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا مکمل شرح صدر ہو چکا تھا، اس لیے آپ اپنی خداداد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مقام نینوار پر پہنچے تو ابن زیاد نے کوفہ سے عمرو بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمرو بن سعد نے یہاں پہنچ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ اگر اب بھی ان